بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عباس شبیر۔ آج میرے ساتھ موجود ہے رانا ثناء اللہ۔ رانا صاحب سے بہت سی باتیں پوچھنا چاہتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ اس انٹرویو کے اندر پوچھوں کہ رانا صاحب کے اوپر اتنی تنقید کیوں کی جاتی ہے۔ رانا صاحب کے اوپر جو کیس بنا، جو میڈیا کے اوپر بڑا پاپولر ہوا، سوشل میڈیا پر بہت پاپولر ہوا، اس کیس میں ضمانت کے بعد اب رانا صاحب کا کیا لائے عمل ہے، کیا سوچتے ہیں، اور رانا ثناء اللہ کی ضمانت کس طریقے سے ہوئی، کتنا مشکل تھا، مسلم لیگ نون کیا سوچ رہی ہے، اور ابھی تک کرونا وائرس جیسی ایک وبا پاکستان میں موجود ہے اور سوشل میڈیا جنگ، ٹی وی چینلز کے اوپر پروگرامز کے اندر جنگ، کہیں پر یکجہتی نظر نہیں آ رہی۔ اپوزیشن حکومت پر الزام لگا رہی ہے اور حکومت اپوزیشن پر الزام لگا رہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ رانا صاحب، آپ نے مجھے وقت دیا۔ رانا صاحب، جس کیس میں آپ کی ضمانت ہوئی تھی، کتنی مشکل سے ضمانت ہوئی، اور آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اس سارے ایپیسوڈ کا؟ دیکھیں، وہ ایپیسوڈ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اس کو حکومت نے اون کیا، اور باقاعدہ جب میرے خلاف وہ ایک جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ جو ہے وہ قائم کیا گیا، اور اس میں جو ہے وہ خود سے یعنی گودام سے نکال کے اے این ایف نے 15 کلو ہیروئن کا جو ہے وہ میرے خلاف مقدمہ قائم کیا، تو اگلے دن وفاقی وزیر شہریار افریدی صاحب جو ہے وہ آئے سامنے، اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہم نے تو 3 ہفتے جو ہے وہ ریکی کی ہے، یہ ایک بہت بڑا گروہ ہے، ہم نے فیصل آباد ایئرپورٹ سے ایک آدمی کو پکڑا، اس کے بعد پھر ایک آدمی کو پکڑا، پھر آگے آدمی کو پکڑا، اور اس کے بعد وہ پورا گروہ جو ہے وہ ہم نے جو ہے اس کو پکڑ لیا۔ ہمارے پاس پوری فوٹیج موجود ہے، رانا صاحب خود بیگ سے نکال کے وہ ہیروئن جو ہے وہ برآمد کروا رہے ہیں، اور سارے گروہ کے لوگوں کو ہم نے پکڑا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی پریس کانفرنس میں ایک اس طرف دیکھ کے یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ اسی پریس کانفرنس میں ایک صحافی نے یہ سوال کیا کہ جی ان لوگوں کے آپ کو بتائیں جو اس گروہ کے دوسرے ممبرز ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ان کی زندگی کی حفاظت کون کرے گا، یہ تو بڑے ڈینجرس لوگ ہیں، ان کی زندگی کو خطرہ ہو جائے گا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں 6 ماہ رہا ہوں جیل میں، ان 6 ماہ میں کوئی ایک آدمی اس گروہ کا جو اتنا بڑا گروہ تھا، جو بقول حکومت کی میرے زیر نگرانی کام کر رہا تھا، جو افغانستان سے ایون فیصل آباد، اور فیصل آباد سے لاہور، اور لاہور سے پوری دنیا میں اس کا کوئی ایک آدمی پکڑا ہو، اور اس آدمی کے ساتھ کوئی میری تصویر، کوئی میری ٹیلی فون ڈسکشن، کوئی میری اس کے ساتھ میٹنگ، کوئی چیز نہیں، صرف جو ہے وہ ایک جھوٹا بے بنیاد مقدمہ قائم کیا، پراپیگنڈا کیا، اور اس کے بعد جو ہے جب ٹرائل کورٹ لیول کے اوپر جج صاحب کے کیس پیش ہوا، اور میری کو تقریباً 1.5 مہینے بعد 2 مہینے بعد جو ہے وہ بیل ہونے جا رہی تھی، انہوں نے واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ اس جج کو چینج کیا، اس کے بعد پھر 2 مہینے تک اس کورٹ میں جج نہیں لگایا، اور پھر اسپیشل کورٹ جو ہے وہ آپ کو علم میں ہوگا کہ اسپیشل کورٹ میں نام چیف جسٹس ہائی کورٹ بھیجتے ہیں، لیکن ان میں سے جس بندے کو گورنمنٹ چاہے اس کو نوٹیفائی کرتی ہے، اور جب چاہے اس کو واٹس ایپ کے اوپر تبدیل بھی کر سکتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے میں ہائی کورٹ میں نے جو ہے وہ موو کیا، اور ہائی کورٹ سے میرٹ کے اوپر جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ ضمانت ملی۔ آج تک پورا میڈیا، میں آن دی فلور آف دی ہاؤس جو ہے وہ ان سے پوچھ رہا ہوں، ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھی لائیں وہ ثبوت کدھر ہیں، وہ گروہ کے لوگوں کے نام کیا ہیں، وہ فوٹیج کدھر ہے، لیکن آج تک کوئی چیز جو ہے وہ پیش نہیں کر سکے۔ رانا صاحب، بڑی بیشنگ ہوتی ہے، معذرت کے ساتھ کہ ہم تو جرنلسٹ ہیں، ہمارا کام ہے انٹرویو کرنا، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہو، نون کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، ساروں کا موقف جو ہے وہ لینا، لیکن بہت زیادہ بیشنگ ہوتی ہے، آپ کا نام آتا ہے سوشل میڈیا پر تو بہت گندے گندے ورڈ جو ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ آتے ہیں، تو یہ کیوں ہے؟ کیوں اتنی ذات پر آپ کی تنقید کی جاتی ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ جو آدمی دو ٹوک بات کرے گا، لگی لپٹی کے بغیر کرے گا، وہ اس کے مخالف کو پھر اثر تو کرے گی نا، تو جب پھر اثر ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ جو گالی گلوچ بریگیڈ ہے اس کا پی ٹی آئی کا، تو اس کو تو باقاعدہ عمران خان نے میرا نام لے کے کہا ہوا نا کہ بھئی ان کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے،
تو وہ پھر جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پوری کرتے ہیں اور اس کے مطابق پھر جو بھی ان سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں. لیکن میں نے نہ تو کبھی یہ چیزیں سنی ہے اور نہ کبھی ان چیزوں کی پرواہ کی ہے. میں جو صحیح سمجھتا ہوں میں اس کو بالکل دو ٹوک انداز میں کرتا ہوں اور اسے کبھی پیچھے نہیں رانا صاحب آخری دو مختصر سوال. مسلم لیگ نون میں دھڑوں کی جنگ چل رہی ہے؟ میں مسلم نون میں دھڑا ہے ہی کوئی نہیں. کیوں وہ کہتے ہیں کہ مریم کا دھڑا اپنا ہے, خاقان عباسی کا اپنا ہے, نہ خواجہ بھائی آصف کا اپنا ہے. کسی کا کوئی دھڑا نہیں ہے. مسلم لیگ نون میں لیڈر ہے میاں نواز شریف, ووٹ اس کا ہے. اس کے ساتھ ہو تو چودھری نثار علی خان پوری مسلم لیگ نون کے اوپر باری ہے. اس کے سامنے کوئی اسرٹ نہیں کر سکتا. وہ جس کو چاہے نکال دے, جس کو چاہے جو ہے وہ ایک طرف کر دے, دوسری طرف کر دے. لیکن اگر میاں نواز شریف کے ساتھ وہ علیحدہ ہوئے ہیں تو پھر آپ نے دیکھ ہی لیا ہے. اس لیے مسلم لیگ نون میں کیونکہ ووٹ میاں نواز شریف کا ہے, لیڈر وہ ہے, اس لیے اس میں کسی کا کوئی دھڑا نہیں ہے. ہم اگر ان کے ساتھ ہیں تو ہم بڑے طاقتور ہیں, ہم بڑے فورسفل ہیں, بڑے لیڈر ہیں. کے الزامات ہیں کس کے اوپر؟ ساری مسلم لیگ نون پر. شاید خاقان عباسی نہیں ضمانت ہوئی, خواجہ سعد رفیق نہیں آپ مجھے یہ بتایا نا کہ اب 47 ارب کا الزام لگا دیا انہوں نے شاہ خاقان عباسی پہ. وہ کدھر ہے ثبوت کوئی؟ اب ایسے اب میں آپ کے اوپر کہہ دوں کہ جی آپ نے 50 ارب روپے کا جو ہے وہ آپ نے یہاں سما سے ڈاکہ مار لیا ہے, تو بس کہنا ہی ہے نا, جو مرضی کہہ دوں. اب میری انہوں نے کہا کہ جی میری 2 ارب روپے کی جائیداد وہ آسٹریلیا میں ہے, میں ساری زندگی آسٹریلیا گیا ہی نہیں ہوں. تو معاملہ یہ ہے کہ جب یہ الزام تراشی صرف اپنے مخالف کو زیر بار کرنے کے لیے کی جائے تو پھر آپ جو مرضی کہتے ہیں, جس کے مطلب مرضی کہتے ہیں. آپ مجھے چلیں میاں نواز شریف کی بات کریں. آپ مجھے بتائیں کہ میاں نواز شریف کے اوپر کتنے ارب روپے کی کرپشن کا الزام ہے اور کہاں سے وہ کرپشن لینے کا الزام ہے. مجھے کوئی ایک مثال دے دیں. اب آپ ان کے یہ اپنی پراپرٹی اور ان کے کاروبار کو جو ہے وہ آپ الجھا رہے ہیں, کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے. آپ مجھے بتائیں کہ سن 1970 میں جو فیملی جو ہے وہ ہیوی انڈسٹری کی مالک تھی, ہمارے فیصل آباد میں سن 70-71 میں جو لوگ 4 پاور لوم کا مالک تھے نا, ان کی آج 2-2 3-3 ملز ہیں. تو جو لوگ سن 70 میں ہیوی انڈسٹری کے مالک تھے تو کیا وہ کاروباری فیملی تو ہے, صاحب جائیداد بھی ہیں اور اپنے والدین کی طرف سے ہیں. تو اب ان کے اوپر الزام کہ جی آپ نے جو ہے وہ 4 یا 2 وہ فلیٹ ہیں جی آپ نے لیے تھے تو آپ ان کا حساب دیں, وہ پیسے کیسے گئے, ایسے یہی الزام ہے نا. اور کوئی بتائیں. ان کے وزارت عظمیٰ میں اور وزیر اعلیٰ بھی وہ رہے ہیں, انہوں نے کم از کم میرا خیال ہے کوئی ہزاروں ارب روپے کے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ کیے ہوں گے. میاں شہباز شریف نے 10 سال حکومت میں کم از کم جو ہے وہ کوئی 10-15 ہزار ارب روپے کے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کیے ہوں گے. وہ یار کوئی ہر چیز میں کرپشن ہے. نہیں تو کچھ بتائیں نا کس میں ہے, کوئی ایک بتائیں. میاں شہباز شریف کو بتائیں کہ کس پروجیکٹ سے کرپشن کا الزام ہے کہ جی یہاں سے آپ نے کک بیک دیا, یہاں سے کمیشن لیا. میاں نواز شریف کے متعلق جو ہے وہ بتائیں. مریم نواز, بس مختصر سند بتائیں کہ مریم نواز کی نظر ہے سارے معاملات پر؟ مریم نواز پوری طرح سے سیاست سے منسلک ہے اور وہ انشاءاللہ تعالی میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت بھی دے, اللہ تعالیٰ زندگی بھی دے, اور وہ ہماری رہنمائی کے لیے, پارٹی کی قیادت کے لیے موجود رہیں. لیکن اگر وہ بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے جو ہے وہ اگر کسی بھی آنے والے وقت میں پارٹی کو لیڈ کرنے یا پارٹی کو جو ہے انرجائز کرنے سے جو ہے وہ نہیں کر سکتے خود آ کے سامنے, تو اس صورت میں میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ مریم نواز پوری طاقت سے کھڑی ہوگی. ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, حمزہ شہباز صاحب ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالی پارٹی کو ایک بڑی ہی جو ہے وہ مؤثر قیادت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ دے گی. اور انشاءاللہ تعالی جو بھی وقت ہوگا اس میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوگی, اور آنے والے وقت میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ کسی طرح سے بھی عوام کو مایوس نہیں کرے گی.
تھینک یو ویری مچ.